بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل محبت مرتد اور گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فسوف یأتی اللہ بقوم سے معلوم ہوا کہ دنیا بھر کے عاشقان خدا ایک قوم ہیں، اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جتنے لوگ مرتد اور گمراہ اور اللہ سے بے وفا ہوتے ہیں یہ عاشق نہیں ہیں، یہ صرف عقل سے اسلام لائے، کیونکہ عاشق کبھی بے وفا نہیں ہوتا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء دین سے مسائل پوچھ لو مگر زندگی عاشقوں کے ساتھ گزارو، کیونکہ عاشق بے وفا نہیں ہوتا۔ جالس الکبراء وسائل العلماء وخالط الحکماء، جامع صغیر کی یہ روایت ہے۔ بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھو، علماء سے مسئلے بھی پوچھو، لیکن اللہ والوں کے پاس رات دن گزارو تاکہ تم بھی اہل محبت اور اہل وفا بن جاؤ۔ وفاداروں کے ساتھ رہنے سے وفاداری آتی ہے، لیکن اگر تم کسی وفادار شیخ کے ساتھ رہ کر وفاداری نہیں سیکھتے تو پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا کہ یہ سموسہ خوری وفاداری کا ذوق اس بے غیرت کو نہیں ہے۔ لیکن اگر تم کسی وفادار شیخ کے ساتھ رہ کر وفاداری نہیں سیکھتے تو پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا کہ یہ سموسہ خوری ہے، وفاداری کا ذوق اس بے غیرت کو نہیں ہے۔ میں درد دل سے اللہ کی محبت پیش کر رہا ہوں کہ کھانا پینا اس شخص کا بے وفائی اور غداری ہے جو اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی گناہ سے نہیں بچتا۔ بتائیے، اللہ کا رزق کھا کر کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنا یا کسی کے بیٹے کو دیکھنے والا شخص کمینہ ہے یا نہیں، بے غیرت ہے یا نہیں، نمک حرام ہے یا نہیں؟ اللہ کا نمک کھا کر ایسی ہمت سے کام لو کہ ایک سانس بھی مالک کو ناراض نہ کرو۔ زندگی ان پر دے کر دیکھو کیا مزہ ملتا ہے۔ جو زندگی مالک پر فدا ہوتی ہے اسے کیا ملتا ہے؟ اس پر میرا شعر سنو۔ زندگی پربہار ہوتی ہے، زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ جو زندگی مالک پر قربان ہوتی ہے وہی پربہار ہوتی ہے، اور اس زندگی پر بے شمار زندگی برستی ہے۔ جہاں کوئی اللہ والا بیٹھے گا اس پر اتنی زندگی برستی ہے کہ جو پریشان اور ڈپریشن والے آتے ہیں ان کی زندگی بھی پربہار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کہیں چین نہیں مل سکتا۔ اللہ کیسے ملتا ہے؟ لیکن اللہ ایسے نہیں ملتا، کسی اللہ والے سے ملتا ہے۔ میرے مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور ایک دفعہ میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ حکیم اختر، میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا ہے کہ آپ کی مبارک آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی مجھے نظر آئے، اور میں نے خواب ہی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبد الغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں عبد الغنی، آج تم نے اللہ کے رسول کو خوب دیکھ لیا۔ اس شیخ کے ساتھ اختر جنگل میں 10 سال رہا ہے اور کل ملا کر 17 سال رہا ہے۔ میں ایسے ہی آ کے یہاں نہیں بیٹھ گیا ہوں، مجھے میرے رب نے اپنے پیاروں کے ساتھ ایک طویل زمانہ عطا فرمایا ہے۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے، آم ملتا ہے آم والوں سے، امرود ملتا ہے امرود والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، کباب ملتا ہے کباب والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی مٹھائی، کپڑا، آم، امرود کی مثال سب پہلے اور آخر میں آپ کباب کیوں بیان کرتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ بھائی مٹھائی، کپڑا، آم، امرود کی مثال سب پہلے اور آخر میں آپ کباب کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ کباب مجھے بہت پسند ہے۔ اس پر میرا شعر بھی ہے، کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت، ایسے جیسے شباب کی لذت۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو گناہ سے بچنے پر اور حسینوں سے اپنے دل کو بچانے پر غم اٹھاتا ہے تو خدا کے عشق و محبت کے غم سے اس کا دل جلا بھنا کباب ہو جاتا ہے۔ تو جب اندر دل کباب ہوتا ہے تو باہر کے کباب خود
اس دل سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب اندر دل کباب ہوتا ہے تو باہر کے کباب خود اس دل سے ملنا چاہتے ہیں۔ کبوتر کبوتر سے ملنا چاہتا ہے اور کباب کباب سے ملنا چاہتا ہے۔ جب ساری دنیا کے کباب دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کباب ہے تو الجنس یمیل الی الجنس، جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ علماء کے رزق کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دعا۔ ایک صاحب نے کہا مولویوں کو مرغا کیوں ملتا ہے؟ جہاں جاتے ہیں ان کو دعوتوں میں مرغا ملتا ہے۔ میں نے کہا چونکہ انہوں نے اپنے نفس کو مرغا بنا رکھا ہے، اللہ کا فرما بردار بنا رکھا ہے، لہذا سارے عالم کے مرغے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہماری برادری موجود ہے، تو سارے عالم کے مرغے سیدھے ہمارے پیٹ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، عالم کی روزی کو سارے عالم میں پھیلا دے تاکہ جب یہ اپنا رزق کھانے جائے تو میرا دین بھی پھیلائے۔ لہذا مولویوں کو جو دعوت ملتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے میں ملتی ہے۔ جو مولوی کی دعوت کرے تو سمجھ لے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے، اور شکر کرے کہ وہ دعا اس کے حق میں قبول ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا رہے ہیں۔ ایک دلچسپ لطیفہ، ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ جو ہمارے ہاتھی کو رلا دے اس کو ہم بہت انعام دیں گے۔ بڑے بڑے مصیبت زدہ آئے اور کان میں کہا کہ میرا بیٹا مر گیا، کسی نے کہا کہ میری تجارت لاس میں جا رہی ہے، اور کسی نے کہا میری بیوی کو کینسر ہو گیا، لیکن کسی کی مصیبت سن کر ہاتھی بالکل نہیں رویا، مگر ایک مولوی نے جب اس کے کان میں کچھ کہا تو ہاتھی زار و خطار رونے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب، آپ نے اس کے کان میں کیا کہہ دیا؟ اللہ ضبط عطا فرمائے۔ کہا کہ میں نے اسے اپنی تنخواہ بتا دی۔ بس اتنی تھوڑی سی تنخواہ کا سن کر ہاتھی بھی رونے لگا کہ بیچارے کا کیسے گزارا ہوتا ہوگا۔ ہاتھی تو رو پڑا مگر کمیٹی والوں کے آنسو نہیں نکلتے۔ اللہ ان کے دل میں بھی رحم ڈالے۔ آج صبح ہی ایک صاحب نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب مشورہ ہوا کہ مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہ بڑھانی چاہیے تو ایک صاحب کہنے لگے کیا ضرورت ہے اس پر مشورہ کرنے کی؟ تو حضرت نے بتا ہی دیا کمیٹی والوں کے آنسو نہیں نکلتے۔ اللہ ان کے دل میں بھی رحم ڈالے۔ یہ واقعہ جس نے مجھے سنایا وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس واقعے کو سن کر مجھے بہت مزہ آیا اور اس کو سنا کر میں بہت لطف لیتا ہوں۔ خیر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے عاشقوں کی ایک قوم پیدا کریں گے، لہذا جس شخص کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت معلوم ہونے لگے، اللہ کی یاد میں رونے لگے، اللہ والوں کو دیکھ کر پوچھنے لگے کہ ہمیں بھی سکھا دو کہ اللہ کیسے ملتا ہے، اللہ کے لیے جنگلوں میں جا کر اکیلے رو رہا ہو، کوئی پاس نہ ہو اور اللہ سے کہہ رہا ہو اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، تو بتاتے مجھ کو اے رب جہاں۔ تو سمجھ لو کہ اس کے دل پر اس آیت کی تجلی کا ظہور ہو رہا ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک مجذوب نے کہا کہ اے اللہ، تو کیسے ملتا ہے؟ میں کیا قربانی دوں کہ تو مل جائے؟ آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہاں دے دے۔ اس مجذوب نے کہا قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ اے خدا، اپنی قیمت آپ نے دونوں جہاں بتائی ہے، دام اور بڑھائیے کہ اس قیمت پر تو آپ ابھی سستے معلوم ہوتے ہیں۔ حفاظت نظر کا راز اللہ اللہ ہے، دونوں جہاں کا مالک ہے،
اس لیے جو دنیا میں اللہ کو دل میں لانے کی کوشش کرے گا، یعنی جو دل میں مولا کو لائے گا، وہ لیلا سے نظر بچائے گا، کیونکہ جس نے لیلا سے نظر کو بچایا اس نے مولا کو دل میں پایا۔ نظر بچانے کا راز یہی ہے۔ آج یہ راز اختر سے سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا کہ کسی کی بیوی، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی کو مت دیکھو، تو اس کا حاصل کیا ہے کہ جب تم لیلاؤں سے نظر بچاؤ گے تب دل میں مولا کو پاؤ گے، کیونکہ جو نظر بچائے گا تھوڑا سا غم اس کے دل میں آئے گا کہ ارے کیسی پیاری شکل تھی، مگر کیا کریں صاحب، مجبوری ہے، اور مجبوری کا نام صبر ہے۔ لیکن یہ مجبوری نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حضوری کا راستہ بتایا ہے کہ جس نے لیلا سے نظر کو بچا لیا اس نے دل میں مولا کو پا لیا۔ کیونکہ نظر بچانے سے دل ٹوٹتا ہے تو عبادت کا نور شکستہ دل کے ذرے ذرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ حج، عمرہ، تلاوت و ذکر اور روزوں کا نور دل ٹوٹنے سے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، میں کدے میں نہ خانخواہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ میں کدے میں نہ خانخواہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ یہ تو دوسرے کا شعر ہے، اب اختر کا شعر سنو۔ ہزار خون تمنا ہزار ہاں غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ یہ بھی تو سوچو کہ کیا دیا اور کیا ملا، گناہوں کے چند کنکر پتھر چھوڑے اور مولا کو پا لیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کرم ہوگا۔ اللہ نے اپنا دین بہت آسان بنایا ہے، تم غیر اللہ کی گندگی دل سے نکال دو اور بدلے میں اس پاک اللہ کو پا جاؤ۔ نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پے عشق بتا نہیں ہوتا۔ بس اگر اللہ کو چاہتے ہو تو غیر اللہ کو نکالو۔ لا الہ کی تشریح کیا ہے؟ میرا شعر ہے، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے۔ ہر گناہ الہ باطل ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی ناجائز ڈیزائن دیکھ کتنی ہی اچھی ہو اس کو ریزائن دے دو، پھر لے لو اللہ کے خزائن، اور اگر ریزائن نہ کرو گے تو ہو جاؤ گے رام نارائن، اور رام نارائن پتھر کا بت پوجتا ہے، اور تم چلتی پھرتی شکلوں کو پوج رہے ہو، اور اس کے بعد جب شکل بگڑ گئی تو پھر بھاگے وہاں سے الو کی طرح۔ جب شکل بگڑ جاتی ہے تو ہندو اور عیسائی اور یہودی سبھی بھاگتے ہیں، تمہارا کیا کمال ہوا؟ بلکہ باگڑ بلّہ ہو گئے بجائے عارف باللہ بننے کے۔ جس کو اللہ عارف باللہ بناتا ہے اس کا دل حسین شکلوں اور دنیا فانی کی رنگینیوں سے سرد کر دیتا ہے۔ لہذا جب اللہ کی محبت دل میں پاؤ اور یاد آئے کہ کبھی مرنا ہے اور قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے، اور جس مالک نے ہم کو پیدا کیا ہے، اگر ہم نے اپنے دل میں اس مالک کو نہ پایا اور مر گئے تو رین کی کرنسیاں، موٹر کار اور کاروبار، مرسیڈیز اور ایئر کنڈیشن سب چھوٹ جائے گا، اور قبرستان میں تنہا جاؤ گے۔ دنیا تو چھوٹ گئی، مولا کو بھی نہ پایا۔ ارے ظالموں، نہ لیلا کو پایا نہ مولا کو پایا، کس قدر خسارے اور لاس میں گئے۔ کیونکہ لاشیں یعنی لاش پر مر رہے تھے، اور جو لاشیں پر مرتا ہے وہ لاس میں جاتا ہے، جو لاشیں پر مرتا ہے وہ لاس میں آ جاتا ہے۔ آثار تجلی جذب۔ لہذا جو شخص اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا درد، اللہ کی جستجو اور تلاش کی کیفیت پائے تو سمجھ لو کہ فسوف یأتی اللہ بقوم کی تجلی اس کے دل پر ہو رہی ہے، اور آج سے اس کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے دل پر عطا یاتی کی گردان شروع ہو رہی ہے، مگر بائے متعدیہ کے ساتھ، یعنی اللہ اپنے عاشقوں کی قوم میں اس کو داخل کر رہا ہے۔ اللہ کے باوفا بندوں کی پہلی علامت، اور اس کی علامت کیا ہے؟ یحبہم، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے، ویحبونہ،
اور وہ بندے بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ اپنی محبت کو پہلے اور اپنے عاشقوں کے عشق کو بعد میں کیوں بیان فرمایا؟ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ قدم اللہ تعالی محبتہ علی محبت عبادہ، اللہ نے اپنی محبت کو بندوں کی محبت سے پہلے اس لیے بیان کیا تاکہ میرے بندے جان جائیں اور ایمان لائیں اور یقین کر لیں کہ انہم یحبون ربہم بفیضان محبت ربہم، یہ جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور ان کو جو روزہ نماز کی فکر ہو رہی ہے، اللہ کی جستجو ہو رہی ہے، جنگلوں میں آہذاری ہو رہی ہے، پہاڑوں کے دامن میں اکیلے رو رہے ہیں اور اللہ والوں کو تلاش کر رہے ہیں، یہ جتنے کارنامے ہو رہے ہیں یہ سب میری محبت کا فیضان ہے۔ یہ ان کے دل میں فسوف یأتی اللہ بقوم کی تجلی کا ظہور شروع ہو گیا ہے، ربا کے فیضان محبت کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ با وفا بندوں کی دوسری علامت اور محبت کی دوسری علامت کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں کے سامنے اپنے کو مٹا دیتے ہیں، مومنین سے نہایت تواضع سے ملتے ہیں، اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں بادشاہ فاتحانہ داخل ہوتا ہے تو وہاں کے بڑے بڑے سرداروں اور سرکشوں کو گرفتار کر لیتا ہے تاکہ میری حکومت میں گڑبڑ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اپنی عظمت کا جھنڈا لہراتا ہے، تکبر کے چودھریوں کو پکڑ لیتا ہے، پھر اس کے دل میں تکبر نہیں رہتا، وہ مٹ جاتا ہے۔ میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس آم کی شاخ میں زیادہ پھل آتا ہے وہ جھک جاتی ہے، اور جس میں پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی رہتی ہے، تو اکڑے رہنا تکبر کی نشانی ہے، اور یہ دلیل ہے کہ اس نے مولا کو نہیں پایا۔ جس کے دل میں مولا آتا ہے تو وہ اللہ کی عظمتوں کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کی چال بدل جاتی ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ اللہ کے خاص بندے زمین پر اپنے کو مٹا کر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجھ پر ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایسا غلبہ ہوا کہ 2 مہینے تک مارے شرم کے عبدالغنی نے آسمان نہیں دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ جس پر اللہ کی عظمت اور بڑائی کا غلبہ ہوتا ہے، جب اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے تو وہ اپنے کو مٹا دیتا ہے، وہ پھر اذلۃ علی المؤمنین کا مصداق ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں علا کا جو صلہ آیا ہے یہ علماء نحو کے اجماع کے خلاف ہے۔ ذل یذل کا صلہ لام سے آتا ہے، جیسے ذل زید نفسہ لفلان، پھر یہاں علا کیوں آیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوانین علماء نحو کے پابند نہیں ہیں۔ علماء نحو مخلوق ہیں، خالق مخلوق کی گرامر کا پابند نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ اس میں مصلحت کیا ہے، تو مصلحت یہ ہے کہ قیامت تک مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ صحابہ نے جو اپنے کو مٹایا ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی ذلیل لوگ تھے، ان کا یہ تذلل و فنائیت و انکساری مع علو شانہم و فضل مراتبہم تھا، یعنی یہ انتہائی اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، لیکن اس علو کے باوجود اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے نفس کو مٹا دیا۔ ان کے مٹنے سے، ان کی تواضع و فنائیت سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ بڑے علو مراتب سے مشرف ہیں، اس لیے اللہ نے ان کا اعلیٰ قائم رکھا اور لام کا صلہ استعمال نہیں فرمایا۔ یہ ہے اللہ کے کلام کی بلاغت۔ ان کی علو شان اور فضل مراتب کی دلیل یہ ہے کہ عزتاً علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہیں۔ کافروں کے ساتھ جب جہاد ہوتا ہے تو اپنے کو حقیر نہیں ظاہر کرتے، جہاد میں خوب ہمت سے لڑتے ہیں، اور بارڈر پر کافروں کے مقابلے میں یہ نہیں کہتے کہ اے کافروں، ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر لڑنے کے لیے آیا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر تم
سیر ہو تو ہم سوا سیر ہیں۔ یہودی، عیسائی اور جملہ کفار سے لین دین جائز ہیں، مگر دل میں ان سے محبت رکھنا حرام ہے۔ معاملات جائز ہیں، موالات حرام ہے۔ بزنس اور لین دین کا نام معاملات ہے جو جائز ہے، مگر کافروں سے محبت حرام ہے۔ لہذا اس آیت سے پہلے اعلان ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ فَإِنَّ مُوَالَاةَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى تُورِثُ الْإِرْتِدَادَ، جو یہودی اور عیسائی یعنی کافروں کو دوست بنائے گا وہ آخرش مرتد ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فَإِنَّ مُوَالَاةَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى تُورِثُ الْإِرْتِدَادَ، جو یہودی اور عیسائی یعنی کافروں کو دوست بنائے گا وہ آخرش مرتد ہو جائے گا۔ اہل وفا کی تیسری علامت۔ اللہ کے باوفا بندوں کی تیسری علامت کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، جس کی 4 تفسیر ہے۔ نمبر 1، الذین یختارون المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، یعنی مجھ کو خوش کرنے کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، دل پر غم اٹھا لیتے ہیں، لیکن اپنا دل خوش کرنے کے لیے مجھ کو ناراض نہیں کرتے۔ ورنہ یہ کیسا غلام ہے کہ دل بھی غلام، سر بھی غلام، آنکھ بھی غلام، مگر اس کی غلامی دائرے غلامی سے ایگزٹ کیوں ہو رہی ہے؟ نامناسب اور حرام جگہ کیوں نظر مارتا ہے؟ دل میں گندے خیالات کیوں لاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو ہر وقت خوش رکھتا ہے، ہر غم کو اٹھا لیتا ہے، لیکن مالک کو ناراض نہیں کرتا۔ یہی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ جو مقبول ہوتا ہے وہ مردود کام نہیں کرتا۔ اس کی مقبولیت کی یہی دلیل ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے محبوب کا کام کرتا ہے۔ اس کی مقبولیت کی یہی دلیل ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے محبوب کام کرتا ہے، جان دے دیتا ہے، لیکن نمک حرامی نہیں کرتا، حرام لذت امپورٹ نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ اے اللہ جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناخوش کر کے ایئر ہوسٹس کو نہیں دیکھوں گا۔ گناہ سے بچنے کا آسان مراقبہ۔ گناہ سے بچنے کا آسان مراقبہ کیا ہے کہ اگر جہاز پر دیکھا کہ گوری ایئر ہوسٹس ہے، وائٹ کلر کی اور پنڈلی کھلی ہوئی ہے، تو اس سے نظر کو فوراً ہٹا لو اور نظر بچا کر پھر مراقبہ کرو کہ اس کا وائٹ کلر کا پاخانہ اس کی پنڈلیوں پر بہہ رہا ہے، اور 10,000 مکھیوں کی بریگیڈ اس کی ایک ایک پنڈلی پر لگی ہوئی ہے۔ 10,000 مکھیاں اس کی پنڈلیوں پر بھنک رہی ہیں۔ انشاءاللہ نفرت ہو جائے گی، مگر دیکھ کر یہ مراقبہ مفید نہیں ہوتا۔ نظر ہٹانے کے بعد فائدہ کرتا ہے، کیونکہ دیکھنے سے تو عقل مفتون ہو جاتی ہے اور اللہ کی لعنت میں آ جاتی ہے۔ ایک حاجی صاحب نے کراچی میں مجھ سے کہا کہ مولانا دیکھیے کیا بے پردگی کا زمانہ آ گیا، مولانا دیکھیے ٹانگ کھولے ہوئے چل رہی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا کہ ظالم دیکھ بھی رہا ہے اور لا حول ولا قوت بھی پڑھ رہا ہے، یہ لا حول فائدہ نہیں کرتا، پہلے نظر ہٹاؤ پھر لا حول پڑھو، یہ لا حول تو تمہارے اوپر خود لا حول پڑھ رہا ہے۔ اور مولانا کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت چالاک لوگ ہوتے ہیں۔ اے مولویو ہوشیار رہنا، جب کوئی کہے کہ مولانا دیکھو کیا بے حیائی کا زمانہ آ گیا ہے تو سمجھ لو یہ تمہیں اپنی حرام لذت میں ان کر رہا ہے۔ نمبر 2، ایک تفسیر ہوئی ہے، دوسری تفسیر بیان کر۔ نمبر 2، اللہ کے با وفا بندے اللہ کے راستے میں اور کیا مجاہدہ کرتے ہیں؟ الذین یختارون المشقۃ فی نصرت دیننا، جو دین پھیلانے کے لیے اپنی جان اور مال، اپنا علم اور وقت قربان کرتے ہیں۔ نمبر 3، الذین یختارون المشقۃ فی امتثال اوامرنا، یعنی جو میرا ہر حکم بجا لاتے ہیں اور حکم کے بجا لانے میں جو بھی تکلیف ہو برداشت کرتے ہیں،
چاہے رمضان کے روزے ہوں، چاہے زکوٰۃ دینا ہو، چاہے حج کرنا ہو، چاہے جہاد کرنا ہو، چاہے نماز پڑھنا ہو۔ چوتھی تفسیر، الذین یختارون المشقۃ فی الانتہاء عن مناہینا، جو گناہ سے بچنے میں ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ غرض میرے عاشقوں کی ہر ادا میری محبت کی غماز ہے۔ اسلام کا محور محبت ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پورا اسلام محبت ہے۔ بتاؤ محبوب سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے یا نہیں؟ یہی نماز ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، اور ایاک نستعین، مگر ہماری عبادت اور غلامی آپ کی محتاج استعانت ہے، آپ ہی کی مدد کا سہارا ہے۔ بتائیے گفتگو ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو نماز اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا راستہ ہے، ملاقات کا ذریعہ ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کھانا پینا بھی یاد نہیں رہتا۔ کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر اتنا مزہ آیا کہ میری تو بھوک پیاس ہی ختم ہو گئی، میں تو کھانا پینا سب بھول گیا۔ رمضان شریف میں اللہ سے یہ محبت تم بھی کر لو۔ دن بھر پیٹ جلا لو، لیکن پہلے اچھی طرح سے سحری کھا لو، پھر شام تک میری محبت میں بھوکے پیاسے رہنے کا مزہ لوٹو۔ تمہارے ہر جذبہ محبت کی تسکین کے لیے میں کافی ہوں۔ اسی طرح جس سے محبت ہوتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس پر اپنا مال بھی قربان کر دوں۔ اس لیے بہت سے لوگ مدینہ منورہ کے غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم، جب حضرت نے فرمایا تھا رحمہ اللہ کہ ایک رشتہ دار تھے، وہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو وہاں جو کالی کالی غریب عورتیں انڈے بیچنے آتی ہیں ان سے وہ دیسی انڈے خریدتے تھے۔ ایک دن کچھ انڈے گندے نکل گئے تو انہوں نے انڈے خریدنا چھوڑ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان غریب عورتوں سے انڈا خرید لیا کرو، غریب ہیں، بہت دور سے آتی ہیں۔ آپ نے سفارش فرمائی۔ پھر وہ اتنا روئے کہ میں نے خریدنا کیوں چھوڑ دیا، اور اس دن کے بعد سے انہوں نے بے ضرورت ہی سب انڈے خریدنا شروع کر دیے۔ پیسے والے تھے، خرید کر تقسیم کر دیتے تھے۔ عاشقوں کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ مجنوں لیلا کی گلی کے بھیک منگوں کو روٹی تقسیم کیا کرتا تھا، تو مولا کے عشق و محبت میں 2.5% دینے میں کیوں جان نکلتی ہے؟ 1 لاکھ پر 2,500 دیکھتے ہو کہ جا رہا ہے بقایا، جو 97,500 لیے بیٹھے ہو اس پر کیوں شکر نہیں کرتے؟ تو روزے کی فرضیت، نماز کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت میں محبت ثابت ہو گئی۔ اب رہ گیا اللہ کے گھر کا طواف، تو حج اللہ نے زندگی میں 1 مرتبہ فرض کیا ہے، اور وہ بھی جب پیسہ ہو۔ غریبوں پر حج فرض نہیں، اور حج کی عبادت تو بالکل عاشقانہ ہے۔ کپڑوں کا بھی ہوش نہیں، سلے ہوئے کپڑوں کے بجائے احرام میں جسم لپٹا ہوا ہے، بکھرے ہوئے بال، غبار آلود، زیب و زینت سے دور، کبھی میدان عرفات میں گرد و غبار میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کبھی دیوانہ وار بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں۔ ہر عاشق محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ مجنوں کہتا تھا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار و ذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ جب لیلا کے گھر سے گزرتا ہوں تو اس کے در و دیوار کو چومتا ہوں، لیکن میرا دل گھر پر عاشق نہیں، بلکہ جو اس گھر میں ساکن ہے اس پر عاشق ہے۔ ایک غریب مسکین کو حج کا شوق ہوا تو پیدل ہی نکل پڑا، راستہ بھر اللہ کے عشق و محبت میں گاتا بجاتا جا رہا تھا۔ لوگ اس کو سمجھے کہ کوئی پاگل ہے۔ آخر مکہ مکرمہ پہنچ کر جب کعبہ شریف پر اس کی نظر پڑی تو ایک شعر پڑا اور وہیں جان دے دی۔ وہ شعر کیا تھا؟ چوں رسی بکوئے دل بر بسپار جان مستر کہ مبادا بار دیگر نہ رسی بدی تمنا۔ اے شخص، جب تو اپنے محبوب مولا کے گھر آ گیا تو اپنی جان فدا کر دے،
نہ جانے ایسا موقع پھر آئے نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ تجھے اللہ کے گھر آنا نصیب نہ ہو۔ بس یہ شعر پڑھا اور مر گیا، اللہ پر جان دے دی۔ اسلام تو محبت ہی محبت ہے۔ وہ ظالم ہے جو کہتا ہے کہ یہ مصیبت ہے، ایسی باتیں کمینہ خصلت ہی کرتے ہیں۔ اب رہ گیا جہاد، تو جہاد بھی ظلم نہیں ہے۔ عاشقوں سے پوچھو کہ جان دینا ظلم ہے یا عشق کی انتہا ہے۔ جب محبوب جان سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے تو عاشق جان دے دیتا ہے۔ دنیاوی معشوقوں کے لیے بھی ان کے عاشقین کہتے ہیں کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ جب مرنے گلنے والے دنیاوی معشوقوں پر جان دے کر جان کو ضائع کرنے پر لوگ تیار ہیں، تو پھر اللہ پر جان دینے سے کیوں گھبراتے ہو جس نے جان عطا فرمائی ہے؟ یہ ہماری قسمت ہے کہ وہ ہمیں قبول کر لیں۔ اللہ کے جانباز کا تو یہ حال ہوتا ہے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ لیکن اللہ پر مرنے کے لیے، اللہ پر فدا ہونے کے لیے نظر چاہیے، پیغمبروں کی نظر چاہیے، اللہ کے دوستوں کی نظر چاہیے، اللہ کے عاشقوں کی نظر چاہیے، اللہ کے دیوانوں کی نظر چاہیے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بغداد کے بادشاہ نے لیلا کو بلایا اور لیلا سے کہا، گفت لیلا را خلیفہ کاں توئی۔ مثنوی مولانا روم پیش کر رہا ہوں۔ بغداد کے بادشاہ نے لیلا کو بلایا اور کیا سوال کیا؟ گفت لیلا را خلیفہ کاں توئی۔ خلیفہ امیر المؤمنین کہہ رہا ہے کہ اے لیلا، کیا تو ہی وہ ہے کہ کز تو مجنوں شد پریشاں و غوی، کہ تیری محبت میں مجنوں پاگل ہو گیا۔ از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، دوسری حسین لڑکیوں سے تو زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ تو لیلا نے بادشاہ کو ڈانٹا، گفت خاموش چوں تو مجنوں نیستی۔ اے بغداد کے بادشاہ، خاموش رہ، اس لیے کہ تو مجنوں نہیں ہے۔ تو مجنون ہوتا تو میں ہی تجھے حسین لگتی۔ دیدے مجنوں اگر بودے ترا، ہر دو عالم بے خطر بودے ترا۔ اگر مجنون کی آنکھ تجھ کو نصیب ہوتی تو تیری نظر میں دونوں جہاں بے قدر ہو جاتے۔ دید لیلا کے لیے دید مجنوں ضرور، دید لیلا کے لیے دید مجنوں ہے ضرور۔ اس کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ظالمو، مجنوں کی نظر میں تو یہ بات تھی اور تم اللہ کے کیسے مجنوں ہو؟ عشق مولا کے کم از لیلا بود۔ لیلا کے دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے، اور مولا کو دیکھنے کے لیے مولا کے مجنوں کی نظر چاہیے۔ مولا کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی نظر چاہیے، پیغمبروں کی نظر چاہیے، اولیاء اللہ کی نظر چاہیے۔ لیلا کے مجنوں اور ہیں، مولا کے مجنوں اور ہیں۔ لیلا کا مجنوں بیچارہ پاگل ہو گیا، نہ لیلا کو پایا نہ مولا کو پایا۔ لیکن مولا کے جو مجنوں ہیں وہ پاگل نہیں ہوتے، وہ ایسے عقل مند ہوتے ہیں کہ ان کی برکت سے لاکھوں اور مجنوں عقل مند بن جاتے ہیں۔ جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ بھی اللہ والوں کے پاس آ کر عقل مند ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتا دوں، یہ مجنوں اور لیلا دونوں مسلمان تھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں میں نے پڑھا کہ لیلا جو تھی مجنوں کے چچا کی بیٹیا تھی، دونوں مسلمان تھے۔ مجنوں کے ابا بھی مسلمان اور لیلا کے ابا بھی مسلمان، مجنوں بھی مسلمان اور لیلا بھی مسلمان۔ مجنوں کے ابا نے اپنے سگے بھائی لیلا کے ابا سے کہا، یعنی مجنوں کے چچا سے کہا کہ بھائی جان، اپنی بٹیا کو میرے بیٹے سے کیوں نہیں بیاہ دیتے؟ بیاہ کا معنی، اور بیاہ کے معنی کیا ہے؟ بیاہ اصل میں تھا بے آہ، بیاہ اصل میں تھا بے آہ، کہ جو آہ آہ کر رہا تھا کہ ہائے بیوی کب ملے گی، شادی کب ہوگی، جب بیوی پا گیا تو آہ ختم ہو گئی اور وہ بے آہ ہو گیا۔ بتاؤ ملاوا والو، یہ معنی کبھی سنے تھے؟ ذرا دعا دینا اس فقیر کو، اللہ غریق رحمت فرمائے، یہ درجات کو بلند فرمائے۔ یہ معنی شاید ہی کسی نے بیان کیا ہوں۔ تو مجنون کے چچا نے کہا کہ اے میرے بھائی، کیسے شادی کروں، یہ تو پاگل ہے۔
کہیں پاگلوں کو کوئی اپنی بیٹی دیتا ہے؟ روٹی کپڑا مکان یہ کہاں سے دے گا؟ یہ تو ہر وقت رویا کرتا ہے۔ آنسوؤں اور آہ و فغاں کے بدلے میں بیٹی کیسے دے دوں؟ اس کے آنسو اور اس کی آہیں روٹی کپڑا مکان تو نہیں دے سکتے۔ لیکن بڑے بڑے اولیاء اللہ اور علماء دین نے، حتیٰ کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجنوں لیلا کے تذکرے سے عشق لیلا سے عشق مولا کو سکھایا ہے۔ کیونکہ ایک دن مجنوں دریا کے کنارے بالو یعنی ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا تھا تو ایک مسافر نے کہا کہ اے مجنوں یہ کیا کر رہا ہے؟ گفت اے مجنون شیدا چیست این مین نویسی نامہ بہر کیست این۔ اے مجنوں یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کس کو خط لکھ رہا ہے؟ مجنوں نے کہا، گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم۔ خط نہیں لکھ رہا ہوں، جب لیلا کو نہیں پاتا ہوں تو اس کا نام ہی لکھ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے عاشقو، تم بھی اللہ اللہ کرو۔ وہ لیلا لیلا کہہ رہا تھا، تم مولا مولا کہو۔ اور فرمایا کہ عشق مولا کے کم از لیلا بود، مولا کی محبت لیلا سے کیسے کم ہو سکتی ہے کہ لیلا خبر میں ختم ہو گئی اور لاکھوں لیلائیں خبر میں ہیں۔ آج اگر خبر کھود کر دیکھو تو نہ مجنوں ملے گا نہ لیلا۔ اس پر میرا شعر سن لو۔ خبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی۔ ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی۔ اللہ والوں سے مولا ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عشق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا